بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور اچھے کام کرنے والوں کو ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم. اور کافر لوگ فائدہ اٹھا لیں، خوب کھا پی لیں جیسا جانور کھاتے پیتے ہیں، اور ٹھکانہ تو ان کا جہنم ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. کتنی ایسی بستیاں جو بہت ہی مضبوط تھی آپ کی بستی سے، جو لوگ آپ کو نکالے، ہم نے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا، مٹایا، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوا. بھائیو اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، جن میں اہم بات یہ تھی کہ تم ثابت قدم رہو، اپنے ایمان کے ساتھ جمے رہو. اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کا مدد کرنے والا، ایمان والوں کا ساتھ دینے والا اللہ ہے. لہذا تم ہمیشہ اللہ کے کام میں جمے رہو. اللہ کا کام یہ ہے کہ جن چیزوں کا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو کرتے رہو اور اس پر جمے رہو، ثابت قدم رہو. یثبت اقدامکم. کتنے بھی حالات مخالفت اور کتنے بھی دشواریاں پریشانیاں دنیا میں آ جائے، پھر بھی تم اپنے ایمان پر، اپنے عمل صالحہ پر جمے رہو، پھر اللہ کی ضرور مدد آئے گی. اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی مسلمانوں کے ساتھ، جیسا کہ آج کبھی کبھی لوگ سوچ لیتے ہیں کہاں اللہ مدد کر رہا ہے،
پورا فلسطین ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی کوئی مدد ظاہری نہیں ہو رہی، یہ سوچ رہے ہیں اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو دنیا میں مسلمان نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے جتنی مخالفت اور جتنی دشمنی اور جتنی طاقتیں مسلمان اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے، اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنے لوگ، اتنی تنظیمیں کسی دوسری قوم اور مذہب والوں کے لیے نہیں کر رہی۔ اگر ان کے لیے کیا جاتا تو وہ سب ختم ہو جاتے تھے، لیکن مسلمان آج بھی زندہ سلامت ہیں اور روز بروز دین اسلام کی ترقی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ جہاں کوئی مسجدیں نہیں تھیں وہاں کئی مسجدیں بن گئی ہیں، جہاں پر بند تھے وہاں پر کھل بھی گئے ہیں۔ ہاں، یہ کا دکا یہ سب چیزیں ایک ہے، دنیا کی تماشا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، آج تیری باری ہے کل میری بھی باری آئے گی۔ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہی اللہ جو اپنے گھر سے 360 بتوں کو نکلوا کر کے صاف کرا کر کے توحید کا ڈنکا جہاں آج تک بجا رہا ہے، وہ اللہ آج بھی ہے۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان و عمل میں کیا کرنا چاہیے؟ جمے رہنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دنیا میں آنا اور جانا یہ لگا ہوا ہے، اگر صرف آنے ہی کا سلسلہ ہوتا، جانے کا تو جگہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سسٹم کو رکھا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہم تمہاری مدد کریں گے تم میری مدد کرو۔ میری مدد سے مطلب میری بات مانو۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نیک بنے، اطاعت و فرما برداری کریں۔ اور اللہ صاحب فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، مسلمانوں کا مولا، مسلمانوں کا ایمان والوں کی مدد کرنے والا، حامی، ناصر، دوست اللہ ہے۔ قرآن کریم میں جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ، یہود و نصارہ جب جب آگ بھڑکاتے ہیں تو ان کی آگ کو بجھانے کے لیے میں ہوں۔ شرط یہ ہے کہ تم بھی اپنے حال پر اور اپنے عمل پر مضبوط رہو۔ لہذا اللہ کسی نہ کسی تدبیر سے، کسی نہ کسی حکمت سے اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں، اور اگر یہ پیدا نہ کرتا تو آج خود ہم جیسے مسلمان بزدل اور ہو جاتے، عیش پرست ہو جاتے، مست پرست ہو جاتے، دنیا دار ہو جاتے، ڈر خوف دہشت دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کبھی حالات کو بدلتے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ثابت قدم رہو، اور جب تم ایسا کام کرو گے تو پھر ہم تم کو ایک ایسی جنت دیں گے جس جنت کا وعدہ میں نے تم سے کیا ہے، اور جس جنت کا تعارف، اس کی پہچان، وہاں کی نعمتوں کا ذکر، وہاں کی نعمتوں کے بارے میں خود میں اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، ان کو بیان کرنے کا حکم دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جنت الفردوس اور جنت کے تمام مقامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت خود دیکھی اور دیکھ کر کے اپنی امت کو اس کی تمام نعمتوں اور تمام حالات کا ذکر فرمایا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا جس جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا یدخلہم الجنت عرفہا لہم، یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو ایک بہت ہی بہترین جنت دیتا ہوں، جس کا تعارف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں نے اس کا کیا ہے۔ اب اللہ خود ہی اس جنت کا کچھ جھلکیاں بتا رہا ہے اور اس کی وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا کس کو؟ ایمان والوں کو۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت جا ہی نہیں سکتا ہے، نہیں سکتا۔ کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے دنیا میں پتہ نہیں چلتا، چلتا ہے؟ ہاں چلتا ہے، چلتا ہے کہ کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے، خود ہی اپنے آپ پتہ لگا لیجیے، دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے آج ایسا کوئی عامل صاحب بھی نہیں بیٹھے ہیں کہ وہ پتہ لگا دے کہ ایمان کتنا. وہ بتا دے کہ تیرا ستارہ گردش میں کیا ہے، تمہارے ستارے گردش ہیں، تمہارے تجارت ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تمہاری تجارت پر کسی کی نظر ہو گئی، تم پر کوئی نظر لگا دیے، سب بتا دیں گے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے ایمان کتنا ہے. وہی ایمان کمزور ہو گیا جب تم نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دکھا کر کے کہا دیکھو میری قسمت کیا ہے، یہی ایمان نکل گیا. کیا ہو گیا؟ یہیں سے ایمان کی کمزوری ہے. تو کس کے پاس کتنا ایمان ہے خود ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ غور و فکر کر سکتا ہے. اور ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. ابھی کیسے پتہ لگائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہاری نیکیاں بڑھ جائے تو سمجھ لو ایمان تیرے پاس ہے، اور جب تیرا گناہ بڑھ جائے تو سمجھ لو ایمان تیرا گھٹ رہا ہے. اور اگر اس کا پتہ اور اس کی خبر اور اس کو دروس اور اس کو ٹھیک نہیں کرو گے، بچاؤ گے نہیں، اور گناہ پر گناہ کرتے رہو گے، اور اس بھروسے میں رہو گے کہ مرنے کے بعد امام صاحب دعا کر دیں گے جنت الفردوس میں ہم چلے جائیں گے، تو ایمان چلا جائے گا. ہے تو مسلمان کے گھر میں جنازہ تو پڑھ دیں گے لوگ، لیکن ایمان نہیں رہتا ہے. جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں صبح لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے. آج ہے ایسا ہے، دیکھیے آج ایسا ہے، گھر سے نکل رہا ہے لوگ مسلمان ایمان کے ساتھ میں، لیکن جب بازار آیا تو کوئی نہ کوئی ایسا کام شرک کر دیتا ہے کہ چلا جاتا ہے ایمان. لیڈر صاحب گھر سے نکلے مسلمان بن کر کے آئے اور کسی دیوی دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کو کہہ دیے اور اس کو کچھ تعریف کر دیے، ہو گیا کام ختم. نکلا تھا مسلمان ہو کر کے اور لوٹا تو ہو کر کے. تو آج ایسے حالات ہیں، گھر سے نکلا تو بہت اچھا، لیکن آیا ادھر اور ایسا گناہ کیا، زنا کیا، خوب کیا، لوٹ گیا ایمان کمزور. بعض روایتوں میں ہے نا کہ جب وہ آدمی یہ کام کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اب لوٹ گیا تو خوش قسمتی کی بات ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ صاحب فرمائے ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جنت میں کس کو؟ پہلی شرط ایمان والے. ایمان والے میں اب اس ایمان کے بعد میں عمل صالح، نیک کام جو کیا ہو، نماز پڑھا ہو، روزہ رکھا ہو، حج زکوٰۃ، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ دو کام اگر کیا ہو نیکی کے کام کرنے کے دو حصے کتنے؟ ایک حقوق اللہ، اللہ کا حق، اور اللہ کا حق نماز، اللہ کا حق روزہ رکھنا، اللہ کا حق زکوٰۃ دے دینا، اللہ کا حق حج کر لینا، یہ سب حقوق العباد ہے. یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کی عبادت ہے. حقوق العباد بندوں کی عبادت بلکہ خدمت، اس کے ساتھ حسن سلوک. ماں باپ کی خدمت سے آدمی جنت جا سکتا ہے، بیوی کی خدمت سے بھی اور بیوی کے حق حقوق ادا کر کے بھی آدمی جنت جا سکتا ہے. شوہر کی خدمت اور اس کے حقوق ادا کر کے بھی ایک عورت جنت جا سکتی ہے. حقوق العباد میں سے یہ نیکی کا کام ہے، یہ اچھے کام ہے. اپنی اولاد کو ایمان پر اس کو رکھ کر کے اس کی صحیح تربیت کرنا، یہ نیکی کا کام ہے. اس کی برکت سے بھی ایک آدمی جنت جا سکتا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اس باپ سے کہہ دو جو باپ اپنی اولاد کے لیے حلال روزی کی محنت کرتا اور حلال روزی کھلاتا ہے، کل محمد اس کو ڈھونڈ کر کے ہاتھ پکڑ کر کے جنت داخل کر دے. یہ نیکی کا کام ہے. کیا ہے یہ؟ نیکی کا کام ہے. اپنے بچوں کو حلال کھلانا، اپنی اولاد کے لیے حلال روزی کا انتظام کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین انداز اختیار کرنا، اس کو ایمان پر مضبوط اور فٹ رکھنا، یہ نیکی کا کام ہے. اور یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد ہے. لہذا اپنی بیویوں کا حق حقوق ادا کر کے بھی ایک آدمی کیا ہے؟ جنت جا سکتا ہے. اور جنت جانا آسان ہوگا.
اسی لیے ایک مرد اگر دنیا میں سینکڑوں اجنبی عورتوں کو خوش کر دے، سینکڑوں مردوں سے دوستی کر کے ان کو خوشی لٹا دے، میرے سینکڑوں دوست ہیں، سب کو میں نے خوش کیا، سینکڑوں اجنبی عورتیں ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، کام کرنے والی آفس میں یا کہیں ہیں، سب کو خوش رکھا، خوب رکھا، اور سارے لوگ اس کو منہ بھر بھر کر کے تعریفیں کر دے، کیا کرے؟ تعریفیں کر دے، اس سے آخرت کے کام نہیں بنیں گے، بلکہ سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ بیوی کے بارے میں ہوگا کہ تم نے اپنے بیوی کو خوش کیا، اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اگر کہیں گاڑی یہاں پھنس گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ جتنے بھی جو پال رکھے ہیں نا دنیا میں، وہ کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کچھ خاص ملاقاتیں کی۔ اس وقت ملاقات کی جس وقت میں آدھی دنیا پر اسلام پھیل رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ لوگ تعریف کیے مل کر کے، امیر المومنین، اللہ نے آپ کے زمانے میں اسلام کو وسعت عطا فرمایا، اور یوں کہہ لیجیے جب سے آپ ایمان میں داخل ہوئے اسی وقت سے اسلام کو اللہ نے ترقی دیا ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی غلاف پکڑ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ عمر بن خطاب کو دے دیجیے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام مضبوط ہو۔ خیر، تو تعریف کی ہے تاکہ لوگوں رک جا، بھی میری تعریف مت کرو، میں اپنی بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں وہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں خوش۔ گئے پوچھیں تم مجھ سے خوش ہو؟ تو بیوی بھی سمجھ گئی آج کچھ ہے معاملات، تاکہ خوش نہیں ہوں آپ سے۔ کیا ہے؟ خوش نہیں ہوں آپ سے۔ حضرت عمر کہنے کیوں نہیں خوش ہو؟ کہا کہ ہاں مجھے خوشی نہیں ہے۔ کہا کہ لوگ دیکھو ایسا کہہ رہے ہیں، لوگ تعریف میری کر رہے ہیں، آدھی دنیا پر میری حکومت، اور مجھے یہ فلاں کہہ رہے ہیں، سارے لوگ خوش ہیں، تم خوش نہیں ہو۔ بیوی جلدی خوش نہیں ہوتی ہے، نہیں جلدی خوش ہوتی، خوش کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہے؟ کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے، کرنا یہ نبی کی یہ غلامی نہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ خوش کرتے تھے، عائشہ ناراض مت ہو مجھ سے، اللہ اکبر، ساری امت کہتی تھی یا رسول اللہ آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے، لیکن نبی کہتے تھے عائشہ مجھ سے تم ناراض مت ہو۔ یہ حق اور حقوق نبی کی تعلیم ہے۔ آج لوگ اہمیت نہیں دیتے، اپنے گھر کی ماں بہنوں کی اہمیت نہیں دیتے، گلی کوچوں کی عورتوں کی اہمیت دیتے۔ معاشرہ ایسے ہی نہیں بگڑ گیا ہے، اپنی ماں کی، اپنی بیوی کی، اور اپنے گھر کی بہنوں کی، اپنے گھر کی عورتوں کی لوگ قدر اور عزت نہیں کرتے، سڑک پر پھرنے والی لوگوں کی عزت دیتے ہیں۔ ویلکم، خوش آمدید، آئیے، بہت مسکرا کر کے بات کریں گے، لیکن گھر جب داخل ہوگا یہ مرد تو اس کا چہرہ شیطان کی طرف بنا ہوا ہوتا ہے۔ حالات ایسے ہیں گھروں کے آج۔ قدر کیجیے اپنے گھر کی ماں بہنوں کی، قدر کیجیے اپنی بیٹیوں کی، قدر کیجیے اپنی بیوی کی، قدر کیجیے۔ اللہ کل قیامت کے دن سوال کرے گا، اور وہ ماں بہنیں بھی اپنے گھر کی مردوں کی قدر کریں، ان کے لیے سجے دھجے، ان کے لیے اچھے کپڑے پہنے، ان کے لیے حسن جمال اختیار کریں۔ بعض گھر کی عورتوں کے حال ایسے ہیں کہ اپنے گھر میں اچھے کپڑے رکھنے کے باوجود بھی وہ ایسی جیسے کہ وہ کام کرنے والی عورت ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہم اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے سجو، زینت اختیار کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو۔ پھر یہ شادیوں میں فیشن دکھانے والی آج کی مسلمان عورتیں بنی ہوئی ہے۔ گھر کی بیٹیاں کالجوں میں جا کر کے نقشے اور بہترین کپڑے پہن کر جانے والی ہیں آپ، لیکن گھر میں وہ اچھے طریقے سے نہیں رہیں گے۔ ایسے بے حیا کے کپڑے پہن کر کے رہنا سہنا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آج دونوں کی حالات ایسے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کر لیں گے، ہماری مرضی۔ دونوں سے حساب ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں سے حساب ہوگا، عورتوں سے نہیں، عورتوں سے بھی حساب ہوگا۔ تو حضرت امیر المومنین کہنے لگے بھائی کیوں نہیں خوش ہو؟ کیا غضب کی بات ہے؟ کہا کہ اس لیے خوش نہیں ہوں میں، تمہارے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار فرما دی عمر
عمر تم جنتی، کیا ہو؟ تم جنتی ہو، تیری جنت دیکھا ہوں، تو میرا پڑوسی ہو، فلاں فلاں۔ جنت کی کئی بار تجھے نبی نے بشارتیں دی ہے، اس بنیاد پر آپ کا جنت میں جانا بالکل طے ہے۔ میرے بارے میں تو کچھ بھی نہیں بشارت ہے، میرے بارے میں تو کچھ نہیں کہا گیا ہے، ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے، میرا معاملہ کیا ہوگا۔ آپ تو بالکل چلے جائیں گے، اس بشارت پر مجھے یقین ہے، لیکن میرا کیا حال ہوگا۔ لہذا میں خوش اسی وقت ہوں گی کہ آپ مجھ سے وعدہ کر لیجئے کہ آپ کے بغیر ہم جنت نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، آپ کے بغیر ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ساتھ اٹھیے، نماز پڑھیے، دونوں پڑھیے ہیں، دونوں پڑھیے، تبھی سب ساتھ جائیں گے۔ ورنہ آج کی عورتیں کہیں گے ٹھیک ہے جا جہنم میں، ہم ہی جنت اکیلے بھی چلے جائیں، دنیا میں بہت ستایا، یہ جنت میں بھی کہیں نہیں ستانے لگے نا۔ ایسا نہیں ہوگا وہاں پر۔ آپ وعدہ کیجئے مجھ سے کہ آپ کو بغیر ہم جنت نہیں جائیں گے، تب تو خوش ہو، نہیں تو پھر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے ساتھ جنت جاؤں گا۔ آگے جاؤ عمر، اب میں تم سے ہمیشہ خوش ہوں گا۔ آج کہاں ایسی بیویاں، آج کہاں ایسی ماں بہنیں؟ نماز چھوڑنے والے شوہروں سے وہ نماز کے بارے میں مطالبہ نہیں کریں گے، نہیں مطالبہ کریں، کیوں نہیں آپ نماز نہیں پڑھیں، کیوں آپ ایسا؟ محبت میں ساری چیزیں منوا لیتی آج کی عورتیں، مناتی نہیں، جو چاہے جیسا چاہے وہ منوا لے گی، لیکن ان کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلے گا آپ نماز پڑھیے، مرنا دونوں کا ہے۔ تبلیغ سے باہر کے لیے نہیں ہے، تبلیغ اپنے شوہر کے لیے بھی ہے، اپنی بیوی کے لیے بھی ہے، اپنے گھر میں بھی ذرا دعوت دیجیے ایک دوسرے کو نماز کا۔ حضرت عمر واپس آئے، کہاں ہیں؟ واپس آئے، آ کر کے کہا کہ لوگوں دعا کرو میرے حق میں، کیا کرو؟ دعا کرو میرے حق میں، تو نے جیسا کہا ہے اللہ مجھے ویسا بنائے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں عمل صالح، نیکی کا کام دو طرح ہے، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ کوئی آدمی صرف نماز پڑھ کر کے جنت میں نہیں جا سکتا ہے اگر اس کا بندوں کے ساتھ صحیح رویہ نہیں، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ لہذا دونوں عمل صالحہ کا درجہ اور اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم داخل کریں گے جنت میں۔ دو شرطیں، ایک کیا ہے؟ ایمان ہونا اور عمل صالح ہونا۔ عمل صالح میں زیادہ تر بندوں کا حق حقوق، بندوں کا حق حقوق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ صحیح رویہ، صحیح بات، صحیح عمل۔ کیسی جنت؟ اللہ جس جنت کے بارے میں فرمایا تھا عرفہا لہم، جس جنت کا میں خود تذکرہ کیا اور اس کی پہچان، اس کی خوبیوں کو بیان کیا، وہ جنت ایسی ہوگی جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، نہریں جاری، اس نہر کا تذکرہ بھی اس آیت کریمہ میں اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ کافر لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ کافر لوگوں کو کھانے دیجیے، کیا کہے اللہ؟ کھانے دیجیے، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دیجیے، ویتمتعوا، میں دیا ہوں ان کو، اٹھانے دیجیے، جو چاہیں کریں، فائدہ اٹھائیں، ویأکلون، کھانے دیجیے۔ کتنے جانور کھا رہے ہیں تو یہ بھی کھا رہے ہیں اللہ۔ کافروں کا شمار اللہ کس میں کیا؟ تأکل الانعام، جیسے جانور کھا رہے ہیں سے اس کافر کو بھی کھانے دیجیے۔ ان میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آج کا کوئی مولوی کہہ دے تو کہے گا بڑا سخت ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن بتائیے۔ فرمایا اللہ رب العالمین جس طرح سے ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں ایسے جانور چوپائے چرندے پرندے کھا پی رہے کھلا رہا ہوں، اگر میرا ایک نافرمان مشرک شرک کا کام کرنے والا بد اعمال اور بہت خراب کام کرنے والا اگر میری نعمتیں کھا رہا ہے تو کھانے دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔
جہاں جانور کھا رہے ہیں، درندے کھا رہے ہیں، چرندے کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں ایسے یہ بھی کھا رہا ہے، کھانے دیجیے۔ ہاتھی کھا رہا ہے، گھوڑا کھا رہا ہے، گدھا کھا رہا ہے، سور کھا رہا ہے، کتا کھا رہا ہے، بلیاں کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، ایک یہ بھی کھا لے میرے مخلوق میں تو کوئی میرا فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے اندازہ یہ کافر سے یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ وہ بدعمال لوگ بھی کھا رہے ہیں نام کے مسلمان، لیکن کام کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کھلا رہا ہے، کھا رہا ہے مزے سے، لہذا ایسے لوگوں کا شمار اللہ نے کہاں کیا؟ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی فرمایا، میں نے کان دیا انسان کو سننے کے لیے کہ اچھی بات سن کر کے اچھا کام کرو، آنکھیں دی میں نے انسان کو کہ اچھی چیز دیکھ کر کے اچھا کام کرو، زبان دی میں نے اس کو اچھی بولی بولو فلاں فلاں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اچھے کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، ان کا شمار ایک ذلیل جانوروں کی طرح ہے۔ انسان ہوتے ہوئے آج انسان وہ کام کر رہا ہے جو قسم خدا کی جانور بھی کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر جانور کو بھی اپنی خواہشات اگر پوری کرنی ہے تو وہ بھی کسی درخت کے اوٹ میں چھپ جا کر کے کرتا تھا، اور وہاں وہ چھپ کر کے اپنی خواہشات، اب تو انسان سر عام بے حیا بن گیا ہے، سر عام بے حیا بن گیا ہے۔ کتا اگر پیشاب بھی کرتا ہے تو دیوار کے کوئی سے نکڑ اور کونے کو تلاش کرتا ہے جہاں پر کسی کا گزر نہیں ہو، وہاں جا کر کے وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ لیکن پڑھے لکھے انسانوں مردوں کو دیکھ لو، چلتے چلتے کوئی دیوار پر کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، گندے کر دیتے ہیں، کہیں تھوک رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان آج وہ کام کر رہا ہے جو کل کا جانور بھی کرنا پسند نہیں کرتا۔ اخلاق سے گر گئے انسان، تباہی و بربادی۔ نام ہے ترقی کا زمانہ، ورنہ سب کام تنزلی کا لوگ کر رہے ہیں۔ نام ہے پڑھے لکھے کا، لیکن سب کام بدماشیوں کا کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ میرے بھائی بزرگ، اللہ نے فرمایا کھانے دیجئے، حساب لوں گا۔ جانور بھی کھا رہا ہے، کھانے دیو انسان کو۔ آخری ٹھکانہ کیا ہے ایسے لوگوں کے؟ والنار مثوی لہم، ان کا آگ ٹھکانہ ہے مرنے کے بعد۔ مومن کا ٹھکانہ جنت، کافر کا ٹھکانہ جہنم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، کتنی ایسی مضبوط سے مضبوط بستیاں تھیں جس کو میں نے کیا کیا؟ تباہ برباد کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، یہ لوگ جو مکہ والے لوگ ہیں، جن کے گھر بار اور جن کا یہ شہر جو اپنے آپ کو سمجھتے مضبوط، ان سے بھی زیادہ مضبوط ترین لوگ تھے جو آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ان سے بھی زیادہ لوگ مضبوط تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ سب کا حساب چکایا۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، جب ہم نے پکڑا تو کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ جب ابو جہل کو ایک بدر میں پکڑا اللہ تو کوئی بچانے والا آیا؟ 70 ایسے کافروں کو اللہ نے چن چن کر کے کٹوایا اور کنویں میں ڈلوایا ہے جو کسی نے اس کے پرسانے حال نہیں۔ فلا اہلکناہم فلا ناصر لہم افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ عملہ واتبعوا اہواءہم۔ یہ بالکل واضح ہے آپ کے رب کی طرف سے، ساری چیزیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو برا عمل کر رہا ہے، جو اچھا عمل کر رہا ہے، جو اپنی خواہشات پر زندگی گزار رہا ہے اور ایک اللہ کی مرضی پر زندگی گزار رہا ہے، دونوں کا ٹھکانہ برابر نہیں ہوگا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جنت کی اللہ خود جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، کتنی نہر، کتنی جنت کی دعا، اللہ جنت الفردوس، جنت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ متقیوں سے، پرہیزگاروں سے کیا گیا کہ تم کو جنت دیں گے، اس جنت کی کیفیت فیہا انہار، وہاں نہریں ہیں۔ وہ نہر کتنی؟ 4 قسم کی۔ کتنی؟ ایک پانی کا، شہد کا، دودھ کا، شراب طہور، یہ شراب نہیں، باقی کا شراب جس میں آدمی پیے تو بہت ہی مسرور اور بہت ہی اطمینان کی کیفیت،
یہاں پی لے تو اپنے کپڑے خود اتار دے، ایسا نہیں ہے، دوسرے کو اتارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود اتار کر کے سڑک پہ آ جائے، ایسی شراب ہے لعنت شدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے 4 نہریں، کتنی نہریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے سیر فرما رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ نہر ہے، یہ دودھ کا، یہ شہد کا، یہ پانی کا، یہ شراب طہور کا، تو آپ نے فرمایا عجیب نہر ہے، چاروں سب مل کر کے بہ رہے ہیں ایک ہی ساتھ میں، لیکن دودھ پانی میں نہیں مل رہا، اور دودھ کے بازو میں کون؟ پانی۔ اللہ کی بھی عجیب شان، ایک طرف دودھ دیوار نہیں ہے اور ایک طرف پانی، کوئی آڑ اور اوٹ نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے میں مل نہیں رہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے یہاں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ دو دریا میں بہاتا ہوں، ایک کا پانی میٹھا ایک کا پانی کھارا ہے، اور اس میں کوئی دیوار نہیں، دونوں مل کر کے چل رہے ہیں، لیکن ایک کا پانی ادھر نہیں ایک کا پانی ادھر نہیں، مرج البحرین یلتقیان۔ سورہ رحمان میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو دودھ اور نہر دونوں ملنے، یہاں تو ڈالتے ہی ساتھ تو کیا ہے، دودھ زیادہ ہے یا پانی زیادہ ہے؟ مشکل ہے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، دودھ میں پانی ڈالتے تھے، کس میں؟ دودھ ہوتا تھا اس میں تھوڑا پانی ڈال دیتے تھے، اب پانی میں تھوڑا دودھ ڈالتے تھے، بس رنگ، اتنا زمانہ فرق آ گیا ہے۔ اب ذرا سا تھوڑے سے دودھ ڈال دیں گے، تھوڑے کیمیکل ڈال دیں گے، جاؤ بھائی مرو پیو، اللہ اکبر۔ انسان کو مارنے پر تیار ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ ہم بھی مریں گے، مارنے والے کو پتہ نہیں کہ ہم بھی مریں گے۔ خیر، دودھ، پانی، شہد وہیں لگا ہوا، لیکن شہد بھی نہیں مل رہا ہے، شرابیں تو اور بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عجیب نہر ہے جبریل، اس کا بہنے کا سلسلہ کہاں سے ہے؟ کہا کہ آئیے میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں لے کر کے گئے، تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا، جیسے ایک بورڈ بنا ہوا ہے، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہے، اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بس سے ایک نہر، اللہ سے ایک نہر، رحمان سے ایک نہر، رحیم سے ایک نہر، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے ہیں۔ ایک یہاں سے چاروں سے نکل رہے ہیں اس نام کی برکت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہاں سے یہ نہریں نکل رہی اور پوری جنت میں یہ نہر چل رہی ہے، کل جنتی بیٹھے بیٹھے وہ کہیں گے کہ اللہ ہم اتنی بلند مقام پر ہیں، ہم کو یہاں شہد چاہیے، تو وہ بھی سوچے گا اور وہ پہنچ جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے ہوگا یار، یہاں چھوٹا سا 2 مالے کا گھر بناتا ہوں، بورویل ڈالتا ہوں، مشین لگاتا ہوں، کرنٹ بل بھرتا ہوں، تب وہ پانی ٹینک میں چڑھتا ہے، تب میرے بیڈ روم میں جاتا ہے، پھر وہ جا کر کے میں استعمال کرتا ہوں، فلاں فلاں ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ دنیا میں دیکھیں یہ جو وہ پیتے ہیں کیا کہتے ہیں، انیل، ناریل کا جھاڑ جو ہے کتنا اونچا ہے اور کہاں جا کے پھلتا ہے، وہ سب سے اوپر۔ پانی پیے کبھی؟ سب روزے دار ہیں نا، نہ پیے؟ پانی ہے نا اس میں، کتنا صاف ہے، میٹھا بھی، صاف بھی، صحت مند بھی۔ یہ پانی کس نے موٹر سے وہاں تک پہنچا؟ کبھی غور کیا؟ بڑی آسانی سے ہم لوگ جا کر کے سڑک کے کنارے بیچنے والے کو 50 روپیہ دیتے ہیں، وہ کاٹتا ہے، پینٹ لگاتے ہیں، پی لیتے ہیں، چل جاتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ لیکن غور کیجیے وہ جھاڑ اتنا لمبا ہے اور وہاں پر اتنے وہ لگے ہوئے ہیں اور اس میں صاف پانی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی موٹر فٹ کیا گیا ہے، نہ کرنٹ کی مشینیں اس میں لگی ہے، نہ کہیں کو اس میں لینے والا اتارنے والا ہے۔ آخر یہ پانی اتنا صاف و شفاف پہنچانے والا کون ہے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ ہے، جس پروردگار نے یہاں بغیر کسی مشین کا، بغیر کسی ذریعے کا اتنا صاف پانی، اللہ اکبر، اتنا میٹھا اور شیریں پانی جو چڑھا رہا ہے اتنی اوپر جھاڑ میں، وہی رب کریم پوری جنت میں اپنے نیک بندوں کی خواہش کے مطابق پہنچا دے گا۔
یہی تو توحید ہے، یہی تو ایک اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ ایک اللہ کا کام ہے، جو ناریل کے جھاڑوں پر میں پانی اس میں بھرنا، انار کے درخت پہ انار لگا کر کے اس کے دانے کو ترتیب سے بیٹھانا۔ کوئی مشین لگی ہوئی ہے؟ اتنی شاندار مشین بھی نہیں بیٹھا پاتی ہے جتنی شاندار میرے رب نے اس میں بیٹھایا ہے دانے کو۔ یہ کیا؟ یہ اللہ کی قدرت اور شان ہے۔ تو میرے بھائی بزرگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بسم اللہ، اسی لیے بسم اللہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ کیا ہے؟ شیطان سب سے زیادہ دشمنی بسم اللہ سے کرتا ہے، اسی لیے کھانے کے وقت بھلا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بھلا دیتا ہے۔ بسم اللہ خوب پڑھا کیجیے۔ تو 4 نہریں، 4 دودھ، شراب طور، پانی، شہد۔ اللہ فرما رہا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسا نہر، وہ پانی کا جس کا پانی کبھی بھی بدبودار نہیں ہوگا۔ یا دنیا میں 2 دن چھوڑ دو تو پانی میں کیڑے آئیں گے، بدبو آئے گا، رنگ بدل جائے گا، فلاں ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں، جنت کی پانی اور اس کے نہر میں ذرہ برابر بھی کسی طرح سے کوئی تغیر نہیں، تبدیلی نہیں، نہ کیڑا لگنا، نہ بدبودار ہونا، نہ رنگ میں فرق آنا۔ اللہ خود فرما رہا ماء غیر آسن، تو یہ پانی کا نہر۔ وَانْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایک نہر ایسا ہے جو دودھ کا ہے، جو دودھ وہ کبھی بھی خراب ہی نہیں ہوگا۔ یہاں تو ڈیٹ اب ڈال کر کے دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ اس دنیا کو ہم نے بہت اچھی دنیا سمجھ لی ہے، دنیا کی نعمتوں کو بھی بہت اچھی سمجھا ہے، لیکن دودھ میں ڈیٹ دے رہے ہیں لوگ۔ یوز بائی کیا لکھتے ہیں؟ اتنے دن تک کہ اس کے بعد اگر کیے تو تم مر جائے گا گویا کہ کاپی کر کے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسا دودھ کا نہر جاری کر دیا ہوں جنت میں کہ وہ کبھی بھی خرابی نہیں ہوگا، اس کے اندر کبھی تغیر و تبدل نہیں، بدبو نہیں، کسی طرح سڑنا نہیں، کسی طرح کوئی اس میں تبدیلی نہیں، تر و تازہ، جس میں میٹھا بھی ہوگا، شیرینی بھی ہوگی، چاشنی بھی ہوگی، خوشبو بھی ہوگی، لذتیں بھی ہوگی، ساری خوبیاں اس میں ہوگی۔ ایسا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ اور یہاں بھی دیکھ لیجیے دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے، بتائیں گے؟ نندنی ڈائری میں ہے دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے، کبھی غور کیا؟ ہم لوگ غور نہیں کیے، تدبر نہیں کرتے۔ گھاس سے، پتوں سے، بھوسوں سے، دانوں سے دودھ پیدا ہوتا ہے نا۔ ایک جانور گائے ہے، پتہ کھائے گی تبھی تو دودھ دے گی، پتے سے دودھ کو اللہ پیدا کر رہا ہے، بھوسوں سے پیدا کر رہا ہے، دانوں سے پیدا کر رہا ہے۔ اب یہ بھوسا رکھ لیجئے، دانہ رکھ لیجئے، پتے رکھ لیجئے، گھاس رکھ لیجئے، بن جائے گا؟ مشین میں ڈالیں گے دودھ نکلے گا اس سے؟ بڑی بڑی مشینیں لگا دیجئے اور اس میں ایک طرف گھاس، ایک طرف یہ پتے، ایک طرف بھوسے دانے ڈال کر کے آپ کہیے کہ دودھ مشین نکالے گا؟ لیکن قدرت کی شان دیکھیے کہ اسی چیز کو ایک جانور گائے کھا لیتی، بھینس کھا لیتی، اونٹ کھا لیتے ہیں، بکریاں کھاتی ہے، وہی پتے وہی گھاس، تو اللہ کیا نکالتا ہے؟ یہ کون نکالتا ہے؟ یہ اللہ نکالتا ہے، ایک اللہ نکالتا ہے۔ ان چیزوں کو ڈالنے سے مشین سے دودھ نہیں بن سکتا ہے، لیکن وہی اللہ رب العالمین ایک جانور کے پیٹ میں ڈلواتا ہے اور پھر وہاں سے کیا کرتا ہے؟ صاف شفاف دودھ تر و تازہ نکالتا ہے، جس کے اندر بڑی قوت اور لذت ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے فلٹر کی کیفیت، اسی پیٹ میں گوبر ہے، خون ہے، نہ جانے کیا کیا اس میں گندگیاں ہیں، لیکن سب سے الگ تھلگ نہ دودھ میں خون ملتا ہے، نہ گوبر ملتا ہے، نہ گندگیاں ملتی ہے، نہ کوئی ناپاکی اس سے آتی، فریش آ رہا ہے۔ تو جس پروردگار نے ایسا کام اس دنیا فنا میں ایسا کر دے رہا ہے تو جنت تو سدا رہنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا ایسا دودھ کی نہر جو کبھی بھی بدبودار نہیں ہوگا۔ یہ ڈیٹ ڈالنے کے بعد بھی پھٹ جاتا ہے نا،
تب بھی پھٹ جاتا ہے، چڑھاتے ساتھ میں دودھ پھٹ گیا، خراب ہو گیا، فریج میں رکھا تب بھی ہو گیا، لیکن وہاں نہیں۔ وَانْحَارُ مِن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعَامُهُ، تیسرا نہر وَانْحَارُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، ایک نہر شراب طہور کا جو پیو گے تو مست ہو جاؤ گے، لذت، بڑی عجیب لذت ہو، بہت ہی شیرینی، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے لا فیہا غول ولا ھم عنہا ینزفون، کہ جب تم اس شراب کو پیو گے تو تمہیں کوئی چکر نہیں آئے گا، پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی طرح تیرا دماغ ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ یہاں تو پی لیتا ہے تو کہتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ میں ہی ہوا ہے، گھر میں آیا تو توڑ پھوڑ شروع کر دیا، بیوی کو مارا، بچے کو مارا، ماں کو گالی دیا، فلاں دیا، یا اللہ، یہاں تو پاگل دیوانے پی کر کے ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کا نہیں۔ اللہ فرمائے خمر لذت للشاربین، بہترین شراب پلاؤں گا جس میں تیرا دماغ، تیرا دل، تیرے حال کسی طرح کوئی بگڑے گا نہیں، بلکہ پی کر کے اور لوگ مسرور ہوں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ وَانْحَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور ایک نہر شہد کا، کیا ہے؟ کیا یہ شہد و جوس بھی تو کچھ رہنا چاہیے تھا، ہے مرغی ان کے کوئی تصویر ہی نہیں اللہ کر رہا ہے جنت میں، یہ کباب وباب کے کیسے ہوگا، ہے خالی یہ پینے پلانے والی بات، یہاں تو بالکل اس کے بغیر تو دعوت مکمل ہوتی نہیں ہے، پکا پکا کر کے مسلمان کھا رہا، کھاؤ، کھانے میں کوئی عرض نہیں، لیکن شکر خدا بھی تو کرو، کھا کر بدماشیاں تو مت کرو، اللہ کی عبادت بھی کرو، شکر ادا کرو، کھانے کے لیے اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے دیا، کھانے کے لیے دیا ہے۔ تو عسل مصفیٰ، شہد کے نہر، ایسا نہر جس میں چھاپ، انہیں خوشبو اس کے اندر میں، اس کے اندر بہترین تازگی، بہت ہی اس کے اندر لذت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد بہت پسند کرتے تھے، کیا کرتے؟ یہ جتنی چیزیں ہیں سب پسند فرماتے تھے۔ ہاں شراب دنیا کے لیے حرام تو آپ نے کبھی بھی نہیں پسند کیا، لیکن اس کی جگہ پر میں شہد کی شربت آپ پیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ شہد سے آپ کھانا، روٹیاں کھایا کرتے تھے، آپ شہد کا خوب استعمال فرماتے تھے۔ صحابہ کے دور میں آج جیسے ہم لوگ یہ سڑا گڑا سڑے ہوئے پانی پیتے ہیں نا، سڑے ہوئے پانی، اس دور اور زمانے میں مہمان نوازی کس سے ہوتی تھی؟ شہد کی شربت سے، شہد سے، شہد بہت ہی بہترین چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 70 بیماریوں کے شفا ہے، کتنے؟ 70 بیماریوں کا شفا ہے، اور یہ قدرت کے کارخانے سے اللہ بڑی عجیب و غریب نظام کے ساتھ بناتا ہے۔ وہ مالک مختار جو ایک مکھی کے پیٹ سے اتنا خوبصورت میٹھا شہد نکالتا ہے، وہ مکھیوں کو دیکھ لیں گے تو آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن اس کی بنائی ہوئی شہد سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھے یا رسول اللہ، اس شہد میں 70 بیماریوں کی شفا، قرآن کریم میں خود اللہ نے ذکر فرمایا فی شفاء للناس، یعنی شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ ولیمے میں رکھ دو شہد تو سب کہے کیا یار یہ چیز رکھ دیا ہے، اور اس میں فضیلت لکھ دی ہے 70 بیماریوں کا، کیا ہے؟ تب بھی یہ انسان پسند نہیں کرے گا، کیوں؟ ہم لوگ اس چیز کو کہاں پسند کریں؟ اللہ کے فرمایا ابو ہریرہ اس لیے اس میں 70 بیماریوں کا شفا ہے کہ جب مکھی ایک مرتبہ اس کو بنانے کا نظام چلاتی ہے نا، تو جب کسی پھول پر، کسی خوشبودار چیز پر یہ جب رس چوسنے کے لیے بیٹھتی ہے تو پہلے مجھ پر 70 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتی ہے، 70۔ جب پھر یہ پیٹ سے نکال کر کے چھت میں ڈالتی ہے تو 70 مرتبہ۔ تو یہ جو شفا کی جو طاقت ہے یہ کس کی ہے؟ یہ درود پاک کی طاقت ہے، اسی لیے آپ بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں آپ تھے، آپ آئے، دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت قریب میں، آپ نماز ادا فرمائے، کہا کہ لوگوں تھوڑی دیر ذرا سا آرام کر لو، اور جن لوگوں کے پاس میں کھانے کی کوئی چیز ہے آؤ مل کر کے کھا پی لو۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کھانے کے لیے صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔
اور وہ بھی روٹی سوکھی سوکھی روٹی۔ اللہ کے رسول روٹی ہے، سالن نہیں ہے، کہا کہ پھر پانی میں ڈبو کر کھا لیں گے۔ آ جاؤ سب لوگ مل کر کے، جس کے پاس جو بھی روٹیاں ہیں۔ اتنے میں ہیں دو مکھیاں آئی بھن بھن کرتے ہوئے، نبی کے ارد گرد گھومنے لگی۔ سلام کی، رسول اللہ نے جواب دیا۔ ان مکھیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ لوگ سوکھی روٹی مت کھائیے، قریب میں ہم لوگ شہد کے چھت لگائے ہوئے ہیں، آپ ہمارے پیچھے دو لوگوں کو بھیج دیجئے، میرے چھت سے وہ لوگ شہد نکال کر کے لے آئیں اور آپ لوگ شہد سے روٹی کھائیں۔ یہ کیا ہے؟ غیبی مدد، غیبی مدد۔ آپ نے فرمایا لوگوں رک جاؤ، جاؤ ان مکھیوں کے ساتھ میں یہ شہد کی چھتیں وہاں سے شہد لے آؤ۔ کل کی مکھی بھی اتنی نبی سے محبت کرتی تھی، آج تو پڑھا لکھا انسان نہیں کرتا ہے۔ اور دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں، ہماری دعا ہو جائے تو ایک ہی دن میں فنا غرق ہو جائے، ایک ہی دن میں وہ تباہ ہو جائے، اور کھاؤ یہاں پر یہ ہیں۔ مکھیاں آگے آگے چل رہی ہے، پیچھے پیچھے گئے اور جا کر کے بڑی آرام سے شہد لے کر کے آئے۔ سارے صحابہ پیارے آقا نوش فرمائے، روٹیاں کھائیں۔ مکھی پھر آئی، یا رسول اللہ جب بھی آپ لوگ ادھر سے گزرے تو خدمت کا موقع ضرور دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے، شہد بڑی پیاری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے، لیکن سب ملاوٹ کیا ہے؟ شکر کو شہد بنا دیا۔ دو دھوکہ کتنا دیتے ہو، دھوکہ جنت میں نہیں ملے گے۔ پھر ایسے دھوکہ دینے والوں کا، جو لوگ دودھ میں پانی ملا ملا کر کے بیچتے ہیں، جو لوگ شیرے کو شہد بتاتے ہیں، جو لوگ کالی مرچ میں پپیتے کے دانے پیس کر کے مکس کر دیتے ہیں، جو لوگ آٹے میں بھوسا ملا دیتے ہیں، کل پتہ چلے گا اس ملاوٹ کرنے والوں کا۔ اس ملاوٹ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک بستی کے لوگ پہنچے، آ کے کہا اس شخص کی قبریں کھود رہے ہیں، جہاں کھودتے ہیں سانپ ہی سانپ بھر جاتا ہے۔ 4 مرتبہ قبر کھود چکے ہیں، لیکن کسی قبر میں ایسا نہیں ہوا جس میں سانپ نہیں نکل رہا ہو، وہ پورا بھر جاتا ہے۔ اے رسول اللہ کے چچا بتلائیے اس کو اب کہاں ہم لوگ دفن کریں؟ آپ نے پوچھا کرتا کیا تھا؟ معلوم کرو۔ معلوم ہوا تو یہ ملاوٹ کا کام کرتا تھا۔ کہا کہ اس کے لیے اب ایسا ہی قبر ہے، جہاں تم زمین میں کھودو گے وہاں ایسا ہی ہوگا، اب اسی طرح اس کو دفن کر دو۔ آج جو بچ رہے ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، گناہ میں زندگی گزارنے والے، اگر ان کی قبروں میں ہم اور آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں تو یہ صدقہ ہے پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی عزت سے بچ رہے ہیں، نگاہوں سے چھپ رہے ہیں۔ خوش مت رہیے، بلکہ اندر قبرستان کا حال کیا کیا گزر رہا ہے وہ تو مردے ہی جانتے ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ توبہ سچائی کے ساتھ زندگی گزاریے۔ وانحار معصر مصفا، اور ایک شہد کی نہر جو شہد والی ہوگی، چھانک اس میں، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس جنت میں مختلف انواع اقسام کے پھل فروٹ میوے جات، اور سب سے بڑی وہ مغفرۃ من ربہم، بخشش ہوگی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب جنتی جنت میں مزے لے لیں گے، خوب لیں گے، خوب لیں گے، پھر جب ایک موقع آئے گا اور پھر جب لوگ وہ سے حضرت جبریل پوچھیں گے سب ٹھیک؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ساری نعمت؟ ہاں ساری نعمت، یہاں کیا کمی ہے؟ کچھ نہیں کمی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ابھی ایک کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تجھ سے راضی ہونے کے پروانہ اور اپنے دیدار کا اعلان نہیں کیا۔ پھر وہ ایک حالات اور ایک کیفیت حدیث پاک میں جہاں اللہ اعلان فرمائے گا میرے جنتیوں، میرے نیک بندو، میرے مہمانوں، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں، میری جنت میں مزے سے رہو۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، یہی ساتھ ساتھ اللہ فرما دیا۔ اور ایک وہ جہنمی لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جن کا پانی گرم ہوگا، کیا ہوگا؟ سقوم حمیم،
جو یہاں ڈالا جائے گا تو اتڑیاں لے کر کے باہر وہ پانی نکل جائے گا۔ اللہ فرمائے فقط امعاءہم، جس کے پینے سے اتڑیاں باہر ہو جائے گی، پھر بنے گی، پھر باہر ہوگی، اور ان کا گرم گرم کھولتا پانی پیپ ڈالا جائے گا۔ اے لوگوں بتاؤ، یہ شہد، یہ نہر، یہ پانی، یہ دودھ والی جنت اچھی ہے یا یہ آگ والی ہے؟ کون سے پسند کریں گے؟ فجر نماز پڑھیں گے؟ ہاں، تبھی تو یہ جنت ملے گی، ہاں، اور آرام سے سوئے رہیں گے گرم گرم لحاف میں تو پھر کہاں ہوگا؟ اس دنیا میں ذرا سا مشقت اٹھانی پڑے گی، عبادت کرنی پڑے گی، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، دنیا میں مصیبتوں پر صبر استقامت سے زندگی گزارنی، تب یہ دو ڈش اللہ نے بیان کر دیا کیا، ایک طرف دودھ ہے، شہد ہے، شراب طہور ہے، اور یہ مزے کی پانی لذت کی، اور ایک طرف کھولتا گرم پانی ہے۔ کون پسند تم کرو گے؟ اس دنیا میں چن چنا کر کے آؤ میرے پاس، جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں اور جہنم کے بھی دروازے کھلے ہوئے، تیری مرضی کس میں آؤ، کس میں داخل ہو۔ اس لیے میرے بھائی بزرگو، دنیا یہ دار العمل ہے، کیا ہے؟ یہیں سے جنت اور جہنم طے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں۔ یہ امید مت لگائے بیٹھیے کہ پیر صاحب دعا کر دیں گے جنت چلے جائیں گے، پیروں کی بھی دعا میں اب اتنی طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں تیرے حق میں ولی دعا کریں گے، دعا قبول اللہ نہیں کرے گا، اس لیے اتنے گناہ، اس لیے خود اپنے اعمال سے جنت میں جانے کی تیاری کیجیے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا